افطاری میں کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، سحری کے اوپر تو بات ہو چکی۔ آج کی یہ والی ویڈیو افطاری کے اوپر ہے کہ افطاری میں ہمیں کون سی ایسی غذائیں جو کھا لینی چاہیے جو ہمیں فائدہ دیں گی۔ پوری ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت ہیلپ ملنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ جو سحری کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی وہ آپ نے دیکھی ہوگی اور اس سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ بھی ہوا ہوگا، کچھ نئی ٹپس بھی ملی ہوں گی اور اس کو آپ ان رمضان میں ضرور ٹرائی کریں گے اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ سحری کے بعد آ جاتے ہیں افطار کی طرف۔ افطار ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں دل چاہتا ہے یا ہماری ایک ہیبٹ بن گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں ہوں، زیادہ سے زیادہ دسترخوان کے اوپر لوازمات ہوں اور ہم سب کچھ ہی کھا جائیں اور اس کے بعد پھر ہم نے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ ہم آ کے بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں جس کو پھر ہمیں 8-10 روزے کے بعد بھگتنا شروع کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں ڈائجسٹیو پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں بلوٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، گیس سٹارٹ ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو موشنز لگ جاتے ہیں، کچھ کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے اور پھر ان کے لیے اگلے روزے رکھنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون سی ہیں وہ غلطیاں اور ہم ان کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی جو ہم کرتے ہیں افطار میں وہ یہ کرتے ہیں کہ افطار کے فوراً بعد جیسے ہی اذان ہوئی ہم نے، کیونکہ موسم تھوڑا سا گرم ہوا ہے اور کچھ علاقوں میں موسم بہتر ہوگا، کچھ علاقوں میں گرمیاں ہوں گی، تو سیزن کے حساب سے بھی یہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ سائیکولوجیکلی ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ پیاس لگ رہی ہے، پیاس کی شدت ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ لگاتار 3-4 گلاس یا تو پانی پی لیتے ہیں یا پھر کوئی شربت پی لیتے ہیں۔ اچھا، یہ انتہائی نامناسب پریکٹس ہے۔ خالی پیٹ کبھی بھی نہ اتنا پانی پینا چاہیے نہ اتنا شربت پینا چاہیے۔ پانی بھی نقصان دیتا ہے کیونکہ آپ نے فوری طور پہ خالی پیٹ جب اتنا پانی پیا تو پھر آپ کو بدہضمی ہو جائے گی یا آپ کا ڈائجسٹیو سسٹم خراب ہوگا اور آپ کے لیے پرابلم ہوگا۔ شربت تو اس لیے اوائڈ کرنے چاہیے کہ شربت میں کیا ہے، سوائے رنگوں کے اور چینی کے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے آپ کو کوئی ہیلتھ بینیفٹس نہیں مل رہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا سوائے اس کے کہ آپ بلا وجہ کے لیے ایکسٹرا کیلریز لے رہے ہیں، سنتھیٹک کلرز لے رہے ہیں اور بہت بڑی مقدار میں آپ چینی کا استعمال کر رہے ہیں، تو کہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف نقصان ہے۔ اس کے بعد اگلی غلطی کیا ہوتی ہے کہ فٹافٹ پانی کے گھٹا گھٹ لیکوڈ لیا اور اس کے بعد پھر تلی ہوئی چیزیں کھانی شروع کر دی۔ تلی ہوئی چیزوں میں جو نارملی کھائی جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، سموسے، کچوریاں، پکوڑے، رول یا پھر ساتھ ساتھ دہی بلے۔ اچھا، اب اس میں سے صرف دہی بلے اور پکوڑے 2 ہیلدی آپشنز ہیں، باقی رہ جاتے ہیں سموسے اور کچوریاں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو صرف میدا ہی میدا ہے، انتہائی تیل سے وہ لتھڑی ہوئی ہوتی ہیں، نچڑی ہوئی ہوتی ہیں اور شدید قسم کی ہیوی ہوتی ہیں، جس میں یا آلو ہوگا یا قیمہ ہوگا، دونوں چیزیں اس ٹائم پہ آپ کو ہضم کرنا مشکل ہوں گی۔ ایک اور غلطی کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میں نے بہت سارے نیوٹریشنسٹ کو بھی یہ دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ افطاری میں، جو لوگ ڈائٹ پلانز وغیرہ بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں، کہ آپ افطاری میں ایک اچھا سا بڑا سا بول جو سا ہے وہ کھا لیں، سلاد کا کھا لیں۔ یاد رکھیے کہ خالی پیٹ سلاد کھانا بہت نقصان دہ ہے۔ آپ کو خالی پیٹ اتنا زیادہ فائبر نہیں لینا چاہیے کیونکہ پھر اس ٹائم پہ آپ کو ڈائجیشن کا پرابلم ہو گئی ہوگا، 1 دن نہیں ہوگا، 2 دن نہیں ہوگا، کچھ دنوں کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پیٹ گڑبڑ ہو گیا، خدا نخواستہ آپ کو موشنز سٹارٹ ہو گئے، خدا نخواستہ آپ کو ڈائریا ہو گیا یا وامٹنگز سٹارٹ ہو گئیں اور پھر وہ آپ کو بڑے لمبے ٹریٹمنٹ کی طرف لے جائیں گی، ڈی ہائیڈریشن کی طرف لے جائیں گی۔ تو اس لیے یہ وہ والی غلطیاں ہیں جو بہت ہی ریگولر ہیں اور ہر گھر میں تقریباً یہ چل رہی ہوتی ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ کیا افطاری چھوڑ دیں؟ کیا پانی پینا چھوڑ دیں؟ کیا شربت چھوڑ دیں؟ نہیں، ہم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑنا، لیکن ہم نے اس کو طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اب وہ طریقہ کیا ہے اس کے اوپر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔
देखिए, जब भी आपका रोज़ा इफ्तार हो तो सुन्नत के मुताबिक सबसे पहले खजूर का इस्तेमाल कीजिए। खजूर क्या होगा कि आपकी बॉडी में एकदम ग्लूकोज़ लेवल को भी बेहतर करेगा, प्लस ये है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बोझ नहीं बनता और आपको फ़ौरी तौर पे क्विक इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसे ही आपकी बॉडी में एनर्जी आती है तो फिर आपका दिमाग भी काम करता है और आपकी सोच भी काम करती है कि अच्छा क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो आप हबड़-दबड़ में सब कुछ नहीं खा जाते। तो इसलिए खजूर का इस्तेमाल कीजिए। खजूर का इस्तेमाल करने के बाद आप 2 से 3 घूँट सिर्फ़ पानी के पीजिए, मतलब आधा गिलास पानी पीजिए और उसके बाद उठ के आप नमाज़ पढ़िए। इतनी देर में खजूर अपना काम कर चुकेगी और पानी आपके बदन का हिस्सा बन चुका होगा। अब इसके बाद जब आप आते हैं नमाज़ में, आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएंगे। 15 मिनट के बाद जब आप दस्तरख़्वान पे आएंगे तो फिर आपने क्या इस्तेमाल करना है। अब ये दोनों ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं वो इफ्तारी भी करते हैं और थोड़ी देर के बाद खाना खाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इफ्तारी में हल्का-फुल्का कुछ करते हैं और साथ ही खाना खा लेते हैं, तो दोनों के हवाले से मैं आपको बात बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, जो लोग इफ्तारी करना चाहते हैं वो क्या करें कि पकौड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही बल्लों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये दोनों चीज़ें घर की बनी हुई होनी चाहिए। अच्छा, पकौड़े, उसमें आप पकौड़ों को मज़ीद हेल्दी कैसे बना सकते हैं हम, कि एक तो सबसे पहले जहाँ पे भी मैं फ्राइंग की बात करूँगा तो आपने ये समझ लेना है कि यहाँ से हमने रिफ़ाइंड ऑयल्स को माइनस किया हुआ है, ठीक है? मेरी हर वीडियो में जहाँ पे भी फ्राइंग की बात होएगी तो वहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल्स की बात नहीं होगी। पकौड़े तलने के लिए आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और पकौड़े बनाने में आपने क्या-क्या चीज़ें शामिल करनी है वो आपको बता देता हूँ। जैसे आजकल पालक का मौसम है, तो पालक को कतर के उसमें डाल दीजिए, थोड़े से आलू डाल लीजिए, बैंगन के पकौड़े बना सकते हैं। पालक के आप अलग से भी पकौड़े बना सकते हैं, जो पत्ते के ऊपर लगा के बेसन हो उसको आप कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने मिक्स करके बनाने, तो उसमें भी आप पालक को बारीक काट के डाल सकते हैं, प्याज की अच्छी मकदार शामिल कर सकते हैं, आलू की थोड़ी-सी मकदार शामिल कर सकते हैं और इसके अलावा आपने इसमें अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। मिर्च और नमक तो डलते ही डलता है, साथ आपने इसमें ज़ीरे का इस्तेमाल भी ज़रूर करना है। तो ज़ीरा और अजवाइन जो है वो आपकी हाज़मे में भी मदद दे देगा और दूसरी बात ये है कि जब हम सब्ज़ियों की मिक़दार ज़्यादा कर देंगे, तो फिर ये आपके लिए किसी हद तक एक मुनासिब हेल्दी ऑप्शन बन जाएगा। बेसन क्योंकि हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, शुगर के पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फिर उसमें से आलू निकाल दें, ठीक है? तो ये थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ आप पकौड़े बड़े आराम से खा सकते हैं। 3 से 4 पकौड़े आप खा सकते हैं। अब आ जाते हैं दही बल्लों के ऊपर। दही बल्ले एज़ सच मुनासिब ग़िज़ा है, कोई ऐसी बुरी ग़िज़ा नहीं है। इसमें क्या है, आपकी मूँग की या माश की दाल होती है, उसको आपने ओवरनाइट भिगोया हुआ होता है, उसके बाद उसको पीसते हैं, उसको फ्राई करते हैं। अब गलती कहाँ आ रही है? फिर अगेन फ्राइंग के ऊपर, कि बाज़ार में जो फ्राई हो रहा है वो पता नहीं किस तरह के तेल में फ्राई हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो आपने घर में दही बल्ले बनाने, उसको अच्छे वाले तेल में फ्राई करके, जैसे सरसों का तेल हो सकता है, उसमें आपने फ्राई किया और उसके बाद ये सीधे चले जाते हैं पानी में। पानी में डाल दिया जाता है तकरीबन 10-15 मिनट के लिए और उसके बाद फिर उसको दबा के, निचोड़ के डिश में रखा जाता है और उसके ऊपर फिर दही डाल दी जाती है, चाट मसाला डाल दिया जाता है, ज़ीरा डाल दिया जाता है, इमली आलू बुखारे की चटनी वग़ैरह डाल दी जाती है। तो ये चटनियाँ भी अगर आपने घर में बनाई हुई हैं और आपने चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल किया हुआ है, तो फिर ये आपके पास एक अच्छी हेल्दी ऑप्शन आ जाती है। आप बड़े आराम से दही बल्लों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गई आपके इफ़्तार की हल्की-फुल्की सी चीज़ें। अच्छा, दूसरी बात फिर एक और जो सबकी फ़ेवरेट है वो है फ्रूट चाट। जब फ्रूट चाट को आपने एक एहतियात के साथ करना है कि मीठी और खट्टे फ्रूट्स को इकट्ठा आप कोशिश करें। वैसे तो आपको पता है कि फ्रूट चाट में यही कॉम्बिनेशन चलता है कि माल्टे का जूस होता है
کیلا ہوتا ہے، امرود ہوتا ہے اور کچھ اور جو بھی سیزن کے پھل ہوتے ہیں ان کو باریک کاٹ کے ڈالا جاتا ہے اور مالٹے کے جوس کے ساتھ چینی ڈال کے، نمک، تھوڑی سی کالی مرچ ڈال کے اس کو فروٹ چاٹ بنا دیا جاتا ہے۔ ہم نے اس فروٹ چاٹ کو کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک گروپ کے فروٹس لینے ہیں۔ مطلب ہم نے اگر میٹھے فروٹس لینے ہیں جیسے امرود ہو گیا، کیلا ہو گیا، آپ اس کو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس میں مالٹے کا جوس استعمال نہیں کرنا، آپ نے ان دونوں چیزوں کو ہلکا سا مکس کیا اور کوشش کریں اس میں ہلکی سی کالی مرچ، تھوڑا سا نمک ڈال لیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیجیے۔ جب آپ چھوڑیں گے تو ان کے ہلکے ہلکے سے رس نکل آئیں گے اور اسی رس میں اس کی مٹھاس بھی ہوگی، تو یہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور ٹینگی فلیور دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا انار کا استعمال کر سکتے ہیں، مطلب تھوڑا سا کمبینیشن کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور جو سب سے بری چیز اس میں ہم ڈالتے ہیں چینی، اس کو آپ کو مائنس کرنا پڑے گا۔ جو فروٹ کی اپنی شوگر ہے آپ نے اسی کا فلیور ڈیولپ کرنا ہے، اسی کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایڈیشنل چینی نہیں ڈالنی، تو پھر آپ فروٹ چاٹ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آ جاتے ہیں چنے۔ چنے یقیناً بہت ہیلدی چیز ہے۔ چنوں میں آپ پیاز، ٹماٹر، تھوڑا سا کھیرا، پودینہ، ان سب چیزوں کو مکس کر کے آپ اس میں شامل کر لیں، زیرہ ڈال لیں اور سیزننگ کے لیے اور جو بھی چیز ڈالنی چاہیں آپ ڈال لیں۔ تو چنے اگین ایک ہیلدی چیز ہے، آپ وہ ڈال سکتے ہیں۔ جو شوگر کے پیشنٹس ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں، وہ اس میں چٹنیاں نہ ڈالیں، مطلب املی کی چٹنی نہ ڈالیں، آلو بخارے کی چٹنی نہ ڈالیں، مطلب میٹھی چٹنی کوئی بھی ہے اس کا استعمال نہ کریں، تو یہ بھی آپ کے پاس ایک اچھی آپشن ہو جاتی ہے۔ اب یہ آ گئی آپ کے پاس افطاری کی ہیلدی آپشنز۔ کھانے میں کیا کھایا جائے؟ یہاں پہ آپ نے کھانے میں کوشش کرنی ہے کہ تھوڑی سی ہلکی غذا رکھی جائے۔ اگر آپ کسی دن، ظاہر ہے آپ 30 دن یا ہر روز ایک جیسی چیزوں کو فالو نہیں کر سکتے، تو کسی دن اگر آپ کی افطاری ہیوی ہو گئی ہے تو کوشش کریں کہ اس دن آپ افطار کے بعد کا جو کھانا ہے اس کو آپ تھوڑا سا ہلکا کر لیجئے۔ کسی دن اگر آپ کا کھانا مزے تک کا بنا ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہیوی ہوگا تو آپ اپنی افطاری کو تھوڑا سا ہلکا کر لیں، صرف کھجوروں پہ اور پانی پہ رہ لیں اور 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کے بعد آپ اپنا کھانا کھا لیجئے۔ رات کا کھانا آپ نے ہلکا اس لیے کھانا ہے کیونکہ اس کے بعد پھر عموماً تراویح تو پڑھی جاتی ہے، لیکن پھر آ کے تھوڑا سا آرام کیا جاتا ہے اور پھر سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو سونے کا، کھانے کا، یہ سارے ٹائمنگز ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے یہ ٹائمنگز اسپلٹ کر دیے گئے نا، توڑ دیے گئے، ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا، تو یہ ٹائمنگ اسپلٹ ہو گئے۔ ان اسپلٹڈ ٹائمنگز کو ہم نے اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ تو رات کا کھانا پھر آپ نے تھوڑا سا ہلکا کھانا ہے، اس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ نان کا استعمال نہ ہو، بازار کے کھانوں کا استعمال نہ ہو، بہت زیادہ مرچ مسالوں کا استعمال نہ ہو۔ ایک جو بہت ہی اچھی آپشن ہو سکتی ہے رات کے کھانوں کے لیے، وہ دالیں، سبزیاں تو ہو سکتی ہیں، گوشت بھی ہو سکتا ہے، یقیناً کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہے حلیم، یا جس کو آپ دلیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک مکمل غذا ہے۔ جس دن آپ نے حلیم یا دلیم کا استعمال کرنا ہو تو کوشش کریں کہ اس دن پھر آپ نے اس کے ساتھ نہ نان کھانے نہ چاول کھانے، تو یہ ایک انتہائی درجے کا ہیلدی میل آپ کا بن جاتا ہے۔ اس میں گوشت بھی ہے، ساری دالیں بھی ہیں، گندم بھی ہے، جو بھی ہے اور جئی بھی ہے، تو اس لیے یہ آپ کا ایک کمپلیٹ میل بن جاتا ہے اور آپ اس کا ایک اچھا بڑا باؤل چمچے سے کھا سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے آپ نے کہ اس پہ آپ نے لیموں کا استعمال ضرور کرنا ہے، اس پہ آپ نے کچی ادرک کا استعمال ضرور کرنا ہے، اس پہ آپ نے جو فرائی ہوا پیاز ہوتا ہے اس کا استعمال ضرور کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں، لیموں، ساتھ آپ کا ادرک اور پیاز، یہ ان سب چیزوں کو ڈائجسٹ کرنے میں انتہائی معاون ہوگا اور آپ کو بہت اچھی طرح سے ایک ہیوی فیلنگ کے ساتھ آپ ایک اچھی ڈائٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے، اگر فرض کریں کسی دن دونوں چیزیں زیادہ کھا لی، اوور ایٹنگ ہو ہی جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے، کوئی اس میں وہ شک شبہ نہیں ہے، تو پھر آپ نے ادرک کی چائے کو روزانہ کی بنیادوں پر استعمال کرنا ہے۔ ادرک کی چائے آپ کیسے بنا سکتے ہیں کہ آپ نے
1 کپ پانی رکھا، اس میں آپ نے ادرک کو رفلی چاپ کر کے ڈال دیا اور اس کو ہلکا سا بوائل ہونے کے بعد آپ نے ادرک ڈالا، اس کو بس ہلکا سا جوش دیا، بند کر دیا، اس کے بعد آپ نے اس کو چھان کے پی لیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ادرک کو کچل کے سادے پانی میں ڈال کے رکھ لیں اور وہ پانی آپ پیتے رہیں، تو وہ جنجر واٹر بھی آپ پی سکتے ہیں، جنجر ٹی بھی آپ پی سکتے ہیں، اور اگر آپ ان سب کے ساتھ ساتھ بہت اچھا ایک قہوہ چاہتے ہیں تو اس میں آپ سونف، پودینہ، تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑی سی اجوائن، یہ 4 چیزیں ملا کے آپ کھانے کے بعد پی لیا کریں، تو آپ کا جتنا بھی کھایا پیا ہوگا وہ ہضم ہو جائے گا اور سحری تک آپ کا ڈائجیشن بالکل ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ تو یہ تھوڑی سی لمبی ویڈیو بنی ہے ہماری سحری کی بھی، افطاری کی بھی، لیکن میری کوشش یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو ڈائٹ پلانز بتائے جائیں، آپ لوگوں کو گائیڈ کیا جائے، آپ لوگوں کا ایجوکیٹ کیا جائے کہ ہمارے پاس کیا ہے چیزیں ہیں، ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں اور ان غلطیوں کو ہم کیسے ٹھیک کر کے اپنے رمضان کو بہترین انداز میں گزار سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے، یقین ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور رمضانوں میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔